بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صارفین السلام علیکم۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ انسانی اسمگلنگ کا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ سعودی حکام نے انسانی اسمگلنگ کا ایک نیٹ ورک پکڑا ہے جو گداگری کے ذریعے دولت جمع کر رہا تھا۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق الجوف پولیس کے ترجمان یزید النومس نے بتایا کہ الجوف ریجن میں انسداد گداگری کے ادارے نے پبلک مقامات پر بھیک مانگنے والوں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا۔ بھیک منگوانے والے 13 افراد بھی حراست میں لے لیے گئے۔ گداگروں اور ان سے بھیک منگوانے والوں کے خلاف کارروائی کا آغاز رمضان 1441 ہجری کے آغاز میں شروع کی گئی تھی۔ گرفتار شدگان کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ دریں اثنا مشرقی ریجن کے پولیس ترجمان کیپٹن محمد الدرہیم کا کہنا ہے کہ رمضان کے آغاز سے اب تک ریجن کے مختلف علاقوں سے محکمہ انسداد گداگری کی ٹیموں نے 192 گداگروں کو گرفتار کیا ہے۔ گرفتار کیے جانے والے گداگروں کا تعلق مختلف ممالک سے ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی کے مطابق گرفتار کیے جانے والے گداگروں میں مرد، عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ واضح رہے، سعودی عرب کے تمام شہروں میں محکمہ انسداد گداگری کا ادارہ کافی فعال ہے۔ کرفیو میں نرمی، 22 مئی تک عید کے 4 دن مکمل لاک ڈاؤن۔ سعودی حکومت نے مملکت بھر میں نئے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے اور اس سے بچنے کے لیے مقررہ تمام حفاظتی اقدامات میں رمضان کے آخر تک توسیع کر دی۔ کرفیو میں جاری نرمی 29 رمضان 22 مئی تک برقرار رہے گی، جبکہ 30 رمضان سے 4 شوال تک سعودی عرب کے تمام علاقوں اور صوبوں میں مکمل کرفیو کا اعلان کیا گیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت داخلہ کے عہدیدار نے منگل کو جاری بیان میں بتایا ہے کہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ہدایت پر وزارت داخلہ نے تمام متعلقہ اداروں کے ساتھ یکجہتی پیدا کر کے کرفیو کے حوالے سے نئے اقدامات کیے ہیں۔ صحت حکام کی سفارش پر نئے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے مندرجہ ذیل فیصلے کیے گئے ہیں۔ اول 21 رمضان 1441 ہجری بمطابق 14 مئی 2020 جمعرات سے 29 رمضان 1441 ہجری مطابق 22 مئی 2020 جمعہ کے آخر تک 4 اقدامات طے کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، مستثنی اقتصادی اور تجارتی سرگرمیاں جوں کی توں برقرار رہیں گی۔ 25 اپریل کو جاری کردہ فیصلے میں جن اقتصادی اور تجارتی سرگرمیوں کی اجازت دی گئی تھی وہ اسی طرح جاری رکھی جا سکیں گی، البتہ مقررہ حفاظتی تدابیر کی پابندی ضروری ہوگی۔ نمبر 2، دن کے وقت 8 گھنٹے ضروری کاموں سے گھروں سے نکلنے کی اجازت ہوگی اور روزانہ صبح 9 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک سعودی عرب کے تمام علاقوں اور شہروں میں مقامی باشندے اور مقیم غیر ملکیوں کے لیے گھروں سے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے نکل سکیں گے، البتہ مکہ مکرمہ اس سہولت سے مستثنیٰ ہوگا۔ مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ گھروں سے نکلتے وقت مقررہ حفاظتی تدابیر کی پوری طرح سے دھیان رکھیں۔ نمبر 3، مکہ مکرمہ میں مکمل کرفیو برقرار رہے گا۔ نمبر 4 پر ہے، مکمل لاک ڈاؤن والے محلوں، شہروں اور علاقوں میں آنے جانے کی پابندی حسب سابق برقرار رہے گی۔ دوئم حصہ میں آتا ہے 30 رمضان 1441 ہجری مطابق 23 مئی 2020 ہفتے سے 4 شوال 1441 ہجری مطابق 27 مئی 2020 بدھ تک کے لیے 2 پابندیاں لگائی گئی ہیں، جو یہ ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے، سعودی عرب کے تمام علاقوں اور شہروں میں مکمل کرفیو رہے گا۔ نمبر 2 پر ہے، سماجی فاصلے کی مکمل پابندی کرنا ہوگی، مثلاً 5 سے زیادہ افراد کسی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ خلاف ورزی پر وہی جرمانے اور سزائیں دی جائیں گی جو 7 مئی 2020 کو وزارت داخلہ نے مقرر کی تھی۔ وزارت داخلہ نے تمام لوگوں اور اداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ نئے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے صحت و سلامتی کے لیے مقررہ تمام ہدایات کی مکمل پابندی کریں، سماجی فاصلے کے ضوابط کا احترام کریں، کسی بھی شکل میں کسی بھی جگہ کسی بھی طرح کی تقریب یا اجتماع میں نہ جائیں۔ دہشت گردی کی فہرست سے سوڈان کا نام نکلوانے کی کوشش کریں گے۔ ولی عہد وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان سوڈان میں خود مختار کونسل کے سربراہ عبدالفتاح البرہان نے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ پیر اور منگل کی درمیانی شب ہونے والے رابطے کے دوران دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ کیا ہے۔ بات چیت میں دونوں ملکوں کے درمیان برادرانہ تعلقات کا جائزہ بھی لیا گیا ہے۔ سعودی ولی عہد نے یقین دہانی کرائی کہ سعودی عرب دہشت گردی کے سرپرست ممالک کی فہرست میں سے سوڈان کا نام نکلوانے کے لیے کوشش جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں سوڈان کے امن و استحکام کا خواہاں ہیں۔
اس موقع پر عبدالفتاح البرہان نے کہا ہے کہ ان کا ملک سوڈان کے امن و استحکام کے لیے سعودی عرب کی کاوشوں کی قدر کرتا ہے۔ صحت یاب افراد کی تعداد کورونا کے نئے متاثرین سے زیادہ۔ سعودی عرب میں کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حفاظتی اقدامات کی امید افزا نتائج سامنے آنے لگے ہیں۔ وبا پھیلنے کے بعد پہلی مرتبہ سعودی عرب میں کورونا وائرس کے نئے متاثرین کے مقابلے میں مہلک وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1911 نئے کیس رپورٹ ہوئے، جبکہ وائرس سے 2520 افراد صحت یاب بھی ہوئے۔ وبا کے آغاز سے لے کر اب تک کورونا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 15,267۔ وزارت صحت نے منگل کو 1966 نئے کیسز اور 1280 مریضوں کی صحت یاب ہونے کا اعلان کیا تھا۔ اس سے ایک دن قبل بتایا تھا کہ 1313 صحت یاب ہوئے اور 1912 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اب تک ہر روز شفا یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دراصل وزارت صحت کے ترجمان کے مطابق منگل کو ریاض میں سب سے زیادہ 443 نئے کیس سامنے آئے ہیں، جس کے بعد سعودی عرب میں کورونا کے متاثرین کی کل تعداد 42,925 ہو گئی۔ سبق اور سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق وزارت صحت کے مرکزی ترجمان ڈاکٹر محمد العبد العالی نے ریاض میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 9 افراد کورونا وائرس کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں، جس کے بعد مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 264 تک پہنچ گئی۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق پیر کو مکہ مکرمہ میں 407، جدہ میں 306، الجبیل 33، مدینہ منورہ میں 176، دمام 78، الخبر 74، طائف 16 اور الحفوف میں 91 نئے متاثرین سامنے آئے ہیں۔ اجتماعی افطار میں شریک افراد کورونا کا شکار۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد العالی نے کہا ہے کہ رمضان میں اجتماعی افطار تقریب میں شرکت سے دسیوں افراد کورونا میں مبتلا ہو گئے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق العبد العالی نے کہا ہے کہ نیا کورونا وائرس اجتماعات اور تقریبات میں تیزی سے ایک دوسرے کو لگ جاتا ہے اور بعض اوقات ہلاکت کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو بار بار تنبیہ کی جا چکی ہے کہ وہ ہر طرح کے اجتماعات اور تقریبات سے پرہیز کریں۔ مہلک وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے تقریبات سے دور رہنا ضروری ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے بتایا کہ متعدد پڑوسی افطار دسترخوان پر جمع ہوئے، سماجی فاصلے کا خیال نہیں رکھا گیا، جس سے افطار پروگرام میں شریک دسیوں افراد کورونا وائرس کی زد میں آ گئے۔ سب لوگ اس سے عبرت پکڑیں۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں رمضان کے دوران مساجد کے احاطوں میں افطار دسترخوان لگائے جاتے تھے۔ خاص مقامات پر افطار کیمپ کا بھی اہتمام کیا جا رہا تھا۔ مسجد الحرام مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ منورہ میں دنیا کے سب سے بڑے افطار دسترخوان ہوتے تھے۔ سعودی حکومت کورونا وائرس سے لوگوں کو بچانے کے لیے اور پھیلنے سے روکنے کے لیے ان سب پر پابندی لگائے ہوئے ہیں۔ علاوہ ازیں رشتہ داروں اور ہمسایوں کے یہاں افطارات تقریبات سے بھی اسی وجہ سے روکا جا رہا ہے۔ جیزان ریجن کے شہر بیش میں 24 گھنٹے کرفیو کا فیصلہ۔ سعودی وزارت داخلہ نے کورونا وائرس کے انسداد کے باعث جیزان ریجن کے شہر بیش میں 24 گھنٹے کرفیو نافذ کر دیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے انسداد کے لیے قائم صحت کمیٹی کی سفارشات اور شہریوں، مقیم اور غیر ملکیوں کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا گیا ہے کہ بیش کمشنری میں 24 گھنٹے کرفیو نافذ ہوگا۔ شہر سے رہائشیوں کے نکلنے اور باہر سے کسی کے آنے پر بھی پابندی ہوگی۔ البتہ اس سے استثناء ان افراد کو حاصل ہے جنہیں سابقہ شاہی فرمان میں استثناء دیا گیا تھا۔ فیصلے پر نفاذ آج منگل سے ہوگا اور اس پر تا ہدایت ثانی عمل درآمد رہے گا۔ وزارت نے کہا ہے کہ رہائشیوں کو انتہائی محدود حد تک اور ناگزیر اسباب کی بنا پر ضروری سامان خریدنے کے لیے گھر سے نکلنے کی اجازت ہوگی، تاہم وہ صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک اپنے محلے کی حد تک رہیں گے۔ گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ صرف ایک شخص کو بیٹھنے کی اجازت ہے، تاہم یہ اجازت بھی محلے کی حد تک ہے۔ محلے سے باہر نکلنے پر پابندی ہے۔ تمام تجارتی سرگرمیوں پر پابندی ہے، سوائے صحت مراکز، فارمیسی، غذائی اشیاء فروخت کرنے والی دکانیں، پیٹرول پمپ، گیس اسٹیشن، بینکنگ خدمات، مینٹیننس، پلمبر، AC کام کرنے والے، پانی سپلائی کرنے والے اور سیوریج کا کام کرنے والے اپنا کام جاری رکھ سکتے ہیں۔ وزارت نے کہا ہے کہ انتہائی ناگزیر اسباب کی بنا پر گھروں سے نکلنا صرف بالغان کے لیے ہے، بچوں کی سلامتی کے لیے انہیں گھروں تک محدود رکھا جائے۔ رہائشی اپنی ضرورت کی چیزوں کے لیے ہوم ڈلیوری ایپلیکیشن سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اور گھروں سے نکلنا محدود کر دیں۔
شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔